السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. معزز حاضرین جمعہ، میرے محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہر طرح کی تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی و حمد و ثنا بیان کرنے کا لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا میں انسان بنایا، مسلمان بنایا. ہم کچھ نہیں تھے، ہم کو عدم سے وجود بخشا اور ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے انگنت و بے شمار نعمتوں سے نوازا. بعد ہو، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین، تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ، روئے زمین کے درخت کے پتوں سے زیادہ اور کائنات کے ذرات سے زیادہ درود و سلام کا پھول نچھاور فرما ہمارے آخری نبی آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد 30واں پارہ سورہ علق سے جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اسی طرح سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے. آیا اور حدیث کی مناسبت سے میرا موضوع، میرا عنوان، میرا ٹاپک بنتا ہے علم کی اہمیت و ضرورت، تعلیم کی اہمیت و ضرورت. جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، سیرت کی کتابوں کو ورد گردانی کرتے ہیں اور تاریخ کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے تعلیم حاصل کرنے پر جس قدر زور دیا ہے، اتنا زور کسی اور چیز کو حاصل کرنے پر نہیں دیا ہے. قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے
تو اللہ رب العالمین نے علم کی اہمیت کو، تعلیم کی اہمیت کو مختلف انداز اور مختلف پیرائے میں بیان کیا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف رغبت دلایا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا واولو العلم قائما بالقسط، تو کہیں فرمایا قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ کیوں اللہ رب العالمین نے، اور ہم جس اسلام کے پیروکار ہیں اس اسلام نے علم پر اتنا زور دیا ہے، تعلیم کے حاصل کرنے پر اتنا زور دیا ہے، اس لیے کہ اگر ایک آدمی کے پاس علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تو وہ ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا ہے۔ انسان تو ہے لیکن گڈ مین، اچھا انسان وہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ اور علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی، چاہے آپ اندھیرے میں ہیں یا اجالے میں ہیں، چاہے آپ گھر میں ہیں یا سفر میں ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہیں، علم آپ کے ساتھ رہے گا۔ اور علم ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسا خزانہ ہے جس کو بانٹنے سے کبھی گھٹتی نہیں ہے، کم نہیں ہوتی ہے۔ مال و دولت، زمین و جائیداد، روپیہ پیسہ، گھر اور بلڈنگیں، مکانات اور گاڑیاں، یہ سب آپ کے بھائی کے درمیان تقسیم ہو جائیں گے، یہ سب کے سب ڈیوائڈ ہو جائیں گے، بانٹ لیا جائے گا، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو کوئی بانٹ نہیں سکتا ہے۔ ہمارے پاس، آپ کے پاس علم ہے، میرے بھائیوں میں سے کون لے لے گا بتائیے؟ علم کی اہمیت کو سمجھیے، اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے تعلیم کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلے وحی نازل کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کسی اور چیز کی جو ہے وحی نہیں تھی، بلکہ وہ علم کی وحی تھی، تعلیم کی وحی تھی۔ وہ قرآن پہلی بار نازل ہو رہی ہے، اور کس پر؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اس چیز کے تعلق سے اہمیت سمجھیے، علم کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے اللہ رب العالمین آیتیں نازل کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہے، فرشتے آتے ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ان سورہ علق کے ابتدائی آیتوں میں 2 بار اللہ رب العالمین نے پڑھنے کا ذکر کیا ہے۔ اندازہ لگائیے 5 آیتوں میں سے 2 بار پڑھنے کا ذکر، 2 بار علم کا ذکر اور 1 بار قلم کا ذکر۔ اقرا، اے نبی آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑوں سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اس رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، جو بڑا رحیم ہے، جو بڑا مہربان ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور وہ چیز سکھایا انسانوں کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اندازہ لگائیے ان 5 آیتوں میں 2 بار اللہ رب العالمین نے پڑھنے کا ذکر کیا اور 2 بار علم حاصل کرنے کا، تعلیم کا ذکر کیا اور 1 بار قلم کا ذکر کیا۔ قلم کی اہمیت کو، تعلیم کی اہمیت کا اور پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ پہلی وحی نازل ہو رہی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس چیز کی؟ تعلیم کی، جس کو آج ہم مسلمانوں نے فراموش کر دیا ہے۔ ہم مسلمانوں نے آج اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھا ہے۔ علم کی اہمیت آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا۔ سب سے، اللہ کے بہت سارے مخلوقات ہیں، اللہ نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن سب سے اشرف اور سب سے افضل اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ کون ہے؟ ہم انسان ہیں۔ لیکن سب سے اشرف ہونے کا جو ہے شرف کیسے حاصل ہوا؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ جی، اسی علم کی وجہ سے، اسی تعلیم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات، دنیا کے سارے مخلوقات میں افضل بنایا۔
بہتر بنایا. کیسے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت سورہ بقرہ کے اندر، پہلا پارہ سورہ بقرہ کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس واقعہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعہ کا ذکر کیا ہے، جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی اہمیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا میں انسانوں کو بسانا چاہا تو فرشتوں کو مشورہ کے طور پر کہا، ان سے کہا کہ انی جاعلک فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں انسانوں کو یعنی خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انسانوں کو بسانے والا ہوں. فرشتے نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد وفیہا یسفک الدماء، اے میرے پروردگار عالم، کیا تو زمین میں ایسے کو مقرر کرنے جا رہا ہے جو دنیا میں خون ریزی کرے گا، فساد مچائے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا؟ ہم تو تیرے پاکیزگی بیان کرنے کے لیے، ہم تو تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے کافی ہے. تب اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں اے میرے فرشتوں ان چیزوں کو تم نہیں جانتے ہو، تمہارے پاس علم نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم، تمام کی تمام چیزوں کے نام کو سکھلا دیا. اللہ رب العالمین نے علم دے دیا. علم دیا کن کو؟ حضرت علم کی اہمیت کو سمجھیے. علم دیا آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام چیزوں کے ناموں کا، اور فرشتوں پر پیش کیا. کہا فرشتوں بتاؤ تم ان سارے ناموں کو جو آدم علیہ السلام جانتے ہیں. فرشتے نہیں بتا سکے. تب آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم بتاؤ. آدم علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا تھا اس علم کی بنیاد پر ان سارے ناموں کو بتلا دیا. جب بتلا دیا تب اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے فرشتوں، کیا ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو؟ تب جو ہے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو اور ان کے ساتھ جو جنات جو ابلیس رہا کرتے تھے ان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. چنانچہ تمام کے تمام فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم کو مانتے ہوئے فوراً سجدائے ریز ہو گئے. چونکہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا نا، بلا چوچرا اللہ کا حکم ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، ہمیں ہوں ہاں چوچرا کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. سجدہ کرنے کا حکم دیا. کیوں دیا؟ نہیں دیا نہیں جانتے. اللہ کا حکم تھا. تمام کے تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. ابلیس وہاں پر رہا کرتا تھا اور وہ بھی اس حکم میں شامل تھا. انہوں نے انکار کر دیا. کیا کہا جانتے ہیں؟ ابا، انکار کیا. واستکبرا، اور انہوں نے تکبر کیا. اس آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے اور ہم آگ سے پیدا کیے گئے ہیں. مٹی کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جب اس کو پھینک دیا جائے تو وہ نیچے چلی آتی ہے اور آگ جب لہکایا جائے تو وہ اوپر کو اٹھتی ہے. اس لیے میں اس سے بہتر ہوں. تکبر کیا، کہنے کا مطلب ہے غرور کیا اور اللہ رب العالمین کے حکم کو نہیں مانا. سجدہ کرنے سے انکار کیا. ایک سجدہ کا انکار کر رہے ہیں. اندازہ لگائیے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں تو کیا ہوا؟ ابا واستکبرا وکان من الکافرین. اللہ کا فرمان ہے کوئی قصہ اور کہانی نہیں. ان وہ دھتکار دیے گئے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دیا گیا. کتنے حکم کا انکار کیا تھا، کتنے سجدے کا انکار کیا تھا، صرف ایک سجدے کا. مسلمانوں نوجوانوں آج آپ کتنے سجدے کا انکار کرتے ہیں، کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے، اپنے آپ کا فیصلہ کیجئے. ایک حکم کو ایک سجدہ کا انکار کر دیا تھا. اللہ رب العالمین نے دھتکار دیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں. اور آج تم لوگ ایک کیا، 5 کیا، 10 اور پورے سال بھر جو ہے چھوڑتے رہتے ہو. حشر کیا ہوگا اور انجام کیا ہوگا فکر کر لو. اس دنیا میں، اسی دنیا میں جو ہے فکر کرنے کی جگہ ہے. کل قیامت کے دن جو ہے جزا ملے گا اور بدلہ ملے گا. میرے بھائی اور دوستو، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو علم دیا تھا اس علم کی وجہ سے جو ہے فرشتے کو سجدہ کرایا گیا. یہ مقام ملا اور اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں بہتر اور افضل قرار دیا گیا.
بنیاد کیا تھی؟ علم اور تعلیم۔ آج اگر جو ہے ہم اس سے پیچھے رہیں گے میرے بھائی اور دوستو، تو جس طرح سے ہم مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، ایسے ہوتے رہیں گے۔ آہو بکا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیم میں آگے آنا ہوگا اور بڑھ چڑھ کر کے اس میں جو ہے حصہ لینا ہوگا، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہوگی میرے بھائی اور دوستو۔ تعلیم کی اہمیت آپ دیکھنا چاہیں گے چونکہ موضوع یہی ہے۔ آئیے، غزوہ بدر کے موقع پر 70 کافر جو ہے شہید کر دیے گئے تھے، 70 کافر جو ہے مار دیے گئے تھے، قتل کر دیے گئے تھے، اور 70 کو جو ہے قید کر لیا گیا تھا۔ 70 مارے بھی گئے تھے اور اتنی ہی تعداد میں قید کر لیا گیا تھا، گرفتار کر لیا گیا تھا، پکڑ لیا گیا تھا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پکڑ لیا گیا تھا، جن قیدیوں کو، ان کو فدیہ کے طور پر کیا کہہ رہے جانتے ہیں؟ کہا کہ ان کا فدیہ یہ ہے کہ یہ ہر شخص جو ہے 10 مسلمانوں کو تعلیم دے دیں، پڑھا دیں، تو ان کو رہا کر دیا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اندازہ لگا لیجیے، ایک کافر 10 مسلمانوں کو تعلیم دے دے، ان کو جو ہے پڑھا لکھا دے، ہم ان قیدیوں کو چھوڑ دیں گے، رہا کر دیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ جو قیدی جو ہے قید ہوئے تھے، وہ لوگ بڑا جنگجو تھے، بڑا لڑاکو تھے، اسلام کے جو ہے خلاف و وار کرنے والے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کا خدشہ تھا، اس بات کا ڈر تھا کہ ہم اگر ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ دوبارہ حملہ کر دیں، اور ایسا ہوا بھی۔ جب غزوہ احد کے موقع آیا تو یہی لوگ اس جنگ میں پیش تھے، آگے تھے، لیکن ان تمام اندیشے کے باوجود علم کی وجہ سے، علم دینے کے لیے اور تعلیم سکھانے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو ترجیح دیا کہ تم سکھا دو، ایک آدمی 10 مسلمانوں کو تعلیم دے دو، لکھنا پڑھنا سکھا دو، تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے قبول کیا، اور اس شرط کے ساتھ ان قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ ایک قیدی 10 مسلمانوں کو، کتنے مسلمان جو ہے تعلیم یافتہ ہو گئے ہوں گے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے، تعلیم کی اہمیت دیکھیے، علم کی اہمیت دیکھیے، جس کو آج ہم اور آپ، ہمارے سماج کے بچے جو ہے بالکل اس سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، علم کی اہمیت کو آپ دیکھنا چاہیں گے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس تعلیم ہے، آپ اہل علم ہیں، تو آپ جو ہے مصیبتوں سے بھی نجات پا سکتے ہیں، پریشانیوں سے بھی نکل سکتے ہیں، اور بادشاہ بھی بن سکتے ہیں، مالدار بھی بن سکتے ہیں، مال و دولت آپ کے جو ہے پیروں کے نیچے بھی آ سکتی ہے۔ جی، قرآن کو پڑھیے، قرآن تب آپ کو معلوم ہوگا، ایسا نہیں اور قصہ اور کہانی ہم لوگ الحمدللہ بیان نہیں کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کو آپ پڑھیے، اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے، بلکہ ایک سورت ہی کا نام اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف رکھا ہے۔ مختصر بتا رہا ہوں، اگر تفصیل میں جائیں گے تو گھنٹوں لگے گا۔ عزیز مصر کی بیوی نے، مصر کے جو بادشاہ تھے ان کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگایا، اور انہوں نے مل کر کے ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا، جیل خانے میں ڈلوا دیا۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہے، جیل خانے میں ہے۔ اس کے بعد مصر کے جو بادشاہ تھے ان کے 2 غلام بھی کسی جرم کی وجہ سے کچھ جرم کیے، گناہ کیے، تو بادشاہ نے اسی جیل میں اپنے 2 غلام کو بھی ڈلوا دیا، اسی جیل میں۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ تو جو غلام تھے انہوں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں پوری تفصیل بیان فرمایا ہے۔ وقال انی ارانی اعصر خمرا، ایک آدمی کہتا ہے کہ اے یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے، جو خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام بڑے نیک آدمی ہے، جو ہے یہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، خواب کی تعبیر جو ہے سننے کے لیے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بتا دیجئے، خواب کیا تھا؟ اللہ نے بیان فرمایا، وقال انی ارانی اعصر خمرا، ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے
نچوڑ رہا ہوں. وقال انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ. اور دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہے، روٹیاں، اور اس کو پرندے کھا رہے ہیں. نبینا میں تعویل نہیں انا نراک من المحسنین. اے یوسف علیہ السلام، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے. آپ بڑے نیک آدمی ہیں، آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ ہمیں بتا دیجئے. یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. یا صاحب السجن، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو ہے بیان فرما دیا، اے میرے قیدی ساتھیوں، اے میرے جیل خانے کے ساتھی، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا ایک آدمی اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا. خواب کی تعبیر آپ نے کہا نا، شراب نچوڑ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے. یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں کہ تم میں سے ایک آدمی اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا. فَيُسْلَبُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ. اور دوسرے آدمی کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور اس کے سروں کو پرندے نوچ لیں گے. سر پر روٹیاں رکھی ہوئی تھی اور پرندے کھا رہے تھے. خواب دیکھا تھا. یہ تعبیر بتا رہے ہیں کہ تم کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے تمہارے سروں کو نوچ ڈالیں گے. اب جو ہے اس خواب کی تعبیر کو بتا دیا گیا. اب کچھ دنوں کے بعد ان دونوں غلاموں کی رہائی کا وقت آ گیا. جب رہائی کا وقت آیا، رہا ہونے لگے جیل خانے سے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جانے والوں، تم اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کر دینا. اس کو ربک، تو اپنے بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا کہ ایسا ایک آدمی ہے جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہے، اس کے پاس یہ علم ہے. چنانچہ یہ آئے، لیکن شیطان نے ایسی غفلت ڈالی کہ وہ اس کو بتانا ہی بھول گیا، نہیں بتایا بہت دنوں تک. اب کیا ہوا؟ اب بادشاہ خواب دیکھتے ہیں. بادشاہ ایک عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں. کیا خواب دیکھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا ہے. خواب دیکھتے ہیں. وقال الملک، بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں جس کو 7 دبلی پتلی گائے کھائی جا رہی ہے. موٹی گائے کو دبلی پتلی گائے کھائی جا رہی ہے، اور 7 جو ہے ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں بھی ہیں. یا ایھا الملأ افتونی فی الرؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون. اے میرے ساتھیوں، اے میرے جو ہے درباریوں، اے میرے غلاموں، تمہیں اگر خواب کی تعبیر کا علم ہے تو مجھے بتاؤ اس تعبیر کا جو ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے. میں بہت پریشان ہوں، میں بہت حیران ہوں. ان لوگوں نے کہا کہ مجھے ایسے پریشان کن خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے، ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ تعبیر کیا ہے. تب اس کو یاد آیا، جو قید ہو کر کے آئے تھے نا، تب اس کو یاد آیا کہ ارے جیل خانے میں یوسف علیہ السلام ہے، انہوں نے تذکرہ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن میں نے بھول گیا بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا. کہا انہوں نے کہ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دو، میں قید خانہ جاتا ہوں اور یوسف علیہ السلام سے پوچھ کر کے آتا ہوں. کہا ٹھیک ہے جاؤ. یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی گائے کھائی جا رہی ہے، اس خواب کو یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھا. یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کو بتا دیا. خواب کی تعبیر کا علم تھا ان کے پاس، بتا دیا. جب بتا دیا اور یہ اپنے بادشاہ کے سامنے آئے اور تعبیر کو بتا دیا تو بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوئے. اتنا زیادہ خوش ہوئے وہ بادشاہ، کہا جاؤ یوسف علیہ السلام کو رہا کر دو، ان کو اس مصیبت سے نجات دے دو، قید خانے سے ان کو نکال کر کے لے آؤ. چنانچہ یوسف علیہ السلام آرام اور سکون اور اطمینان سے جیل خانے سے، قید خانے سے آزاد ہو جاتے ہیں اور بادشاہ اپنے دربار میں بلاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ انک الیوم لدینا مکین امین. اے یوسف، آج کے دن سے آپ ہمارے نزدیک قدر و منزلت رکھتے ہیں، عزت اور وقار ہے آج کے بعد ہمارے نزدیک. اور آپ
की अमानत पर, आपकी दयानत पर, आपकी सच्चाई पर मुझे पूरा पूरा भरोसा है और यकीन है। ऐ यूसुफ, आज के बाद से आओ, मैं कुर्सी से निकलता नीचे उतरता हूँ और तुम आकर के इस कुर्सी में बैठो। आज के बाद से मिस्र का हाकिम, मिस्र का बादशाह मैं नहीं, तुम हो। मेरे भाई और दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस चीज का इल्म था? ख्वाब की ताबीर का इल्म है ना, ये भी एक इल्म है, एक फन है। जब ये इल्म उनके पास आया तो इस इल्म की वजह से मुसीबत से निजात पाए, जेल खाना से रिहा मिली, और रिहा ही नहीं मिली बल्कि इसके साथ साथ दौलत के खजाने उनके कदमों के नीचे आ गए। एक मुल्क का जो है बादशाह बना दिया गया, हाकिम बना दिया गया, और अब खजाने की क्या कहिए, पूरे वाकया मौजूद है। मेरे भाइयों, आप पढ़ सकते हैं सूरह यूसुफ खोल करके। तो कहने का मतलब यह है, इल्म की अहमियत को समझिए मुसलमानों। इल्म अगर आपके पास है तो आप जो है मुसीबतों से भी निजात पा सकते हैं और मालदार भी बन सकते हैं। अल्लाह के फजल व करम से जो है खजाने आपके कदमों के नीचे आ सकते हैं। किसी को जो है हसद करने की कोई जरूरत नहीं, इतराज करने का किसी का कोई हक ही नहीं है। आप कुरान पढ़िए मेरे भाइयों, तब जा करके आपको मालूम होगा। कुरान तो पढ़ते नहीं है, हदीस का मुताला तो करते नहीं है, सीरत की किताबों को तो पढ़ते नहीं है, बस जो है जैसे फिल्मी एक्टरों को देखते हैं, क्रिकेटरों को देखते हैं, वैसे बाल कटाना और जो है वैसे स्टाइल में रहना, पैंट पहना के नीचे हेडफोन कान और गले में लगा के रखना। मेरे भाइयों, क्या तुम्हारे लिए ही आइडियल नमूना है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के लिए आइडियल और नमूना बना करके जो है भेजा गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसे थी, ऐसा जो है देखने की कोशिश करो। तुम कब मर जाओगे, हम कब चले जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। कितने लोग इस दुनिया से चले गए, हमारे कितने नौजवान भाई चले गए, हमारे गांव से कितने जवान आदमी चले गए। जवानों, क्या तुम होश के माहौल नहीं लेते हो? तुम्हें जो है इतनी अकल नहीं आती है। आज बहुत सारे लोग जो है सुबह को निकलते हैं, आप व्हाट्सएप में फेसबुक में देखते होंगे, सुबह को आराम और सुकून से निकलते हैं अपने घर से, शाम को आराम से अपने घर तक वापस नहीं आ पाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है, या तो फिर जो है किसी को कोई बीमारी लग गई, खत्म। मेरे भाइयों, ये सब एक झटका है इबरत लेने का, नसीहत पकड़ने का देख करके। लेकिन आज हमारे नौजवानों के कारों में जो तक नहीं रहती है, वही बेढंगी चाल, जैसे हम चलते हैं वैसे चलेंगे। कोई साहब कुछ भी कहे, हम जैसे हमारी जैसे रवैया है वैसे जो है हम जो है करेंगे। मेरे भाइयों, अफसोस मरना होगा, कल क़यामत के दिन अपने मूल्यों को छिपाओगे और कहोगे, काश हमने मौलवी साहब की बातों को माना होता, कुरान और हदीस के पर अमल किया होता, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मरना सबको है, कब मर जाओगे कोई ठीक नहीं। और क़यामत की एक निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि क़ुर्बे क़यामत आदमी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मरेंगे, बीमारियों में मुब्तला होकर, हादसात होकर के, एक्सीडेंट होकर के मरे, किसी भी तरह मरेंगे। आज हो रहा है, आज बहुत सारे लोग तेज़ी के साथ मर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं क़यामत कब आ जाएगी। क़यामत आने से पहले हमें और आपको इस दुनिया में तैयारी करनी है। मेरे भाइयों, इल्म के ताल्लुक से बातें चल रही है। अगर आपके पास इल्म है तो आप आसानी के साथ शैतान के फंदे में नहीं आ सकते हैं। जो जिसके पास इल्म नहीं है, अगर वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार क्यों ना है, बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो है तकवा उसके अंदर क्यों ना है, शैतान को बहकाने में मिनटों नहीं लगता है, मिनटों। आप देखेंगे अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब तलबीस इब्लीस है, बड़ी बेहतरीन किताब है, पढ़ेंगे तो जो है बड़ी दिलचस्पी पढ़ने में आएगा और बहुत सारी जो है चीज़ों की जानकारी भी होगी। उन्होंने अपनी तलबीस इब्लीस उस किताब के अंदर एक वाक़या नकल किया है कि एक गधा, एक शैतान गधा को लेकर के एक इबादत गुजार आदमी के पास आया, जो बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत किया करता था, तकवा यानी मुत्तकी थे, परहेजगार थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खूब इबादत करता था। लेकिन थे वो शख्स जाहिल, अनपढ़ थे, दीन इस्लाम की बुनियादी तालीम भी वह नहीं जानते थे, लेकिन थे इबादत गुजार, नमाज रोज़ा जो है इस सब का पाबंद। गधा आया
शैतान आया गधा को लेकर के और कहा कि एक शख्स रात को आया और कहा कि आप तो बड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत गुजार बनते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी इबादतों को, आपकी रियाजतों को कबूल कर लिया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो गया है। इसलिए मैं जो है जिब्राइल अमीन हूँ और तुमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पास बुलाया, मेराज कराना चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्योंकि अल्लाह तुमसे खुश है, खूब तुम अल्लाह की इबादत करते हो। हम जो है तुम्हारे पास आए हैं मेराज कराने के लिए, अल्लाह ने तुमको अपने पास बुलाया है। ये फौरन तैयार हो गए, हाँ हम इबादत गुजार हैं, हो सकता है ऐसा अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है खुश हो अगर मुझे जो है अपने पास बुलाया मेराज कराने के लिए। फौरन तैयार हो गए। ये इब्लीस उसको गधे में बिठाया और कहा कि तुम जो है अपने आंखों में पट्टी बांध लो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तजल्लियात, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो है रोशनी को देख करके तुम गिर ना पड़ो, इसलिए आंखों में पट्टी बांध लो। ऐसा ही किया। अब वो इब्लीस गधे में बिठा करके उसको ले जा रहे हैं और जहां पर पूरे शहरों का कूड़ा करकट गलाजत गंदगी डाला जाता था वही ले जाकर के उसको गिरा दिया, उस गंदगी में उसको गिरा दिया। और उसी रात एक अहले इल्म के पास आया, जिसके पास इल्म था, कुरान और हदीस का थोड़ा बहुत उसके पास इल्म था, वो जानता था। उसी रात उसके पास आया और कहा आप तो आलिम है, कुरान और हदीस का इल्म आपके पास है और अल्लाह की इबादत भी करते हैं, इसलिए अल्लाह आपसे खुश है, आपकी इबादत को कबूल कर लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मेराज कराना चाहता है। ये आदमी समझ लिया शैतान हो तुम, मलऊन हो तुम, इसलिए कि ये शर्फ सिर्फ हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ है, न इब्राहिम खलीलुल्लाह को हासिल हुआ, न मूसा कलीमुल्लाह को हासिल हुआ, न इस्माइल ज़बीहुल्लाह को हासिल हुआ, न और नबियों को हासिल हुआ। ये तुम झूठ बोल रहे हो, तुम शैतान हो। शैतान को मुंह की खानी पड़ी और वह मुंह लटकाए हुए वहां से भाग गए। मेरे भाइयों, आपने देखा कि इल्म की वजह से किस तरह से वह शैतान के मकरो फरेब से बच गए और जो है उसके जाल में आने से बच गए। इल्म मेरे भाइयों कितनी जरूरी है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इल्म अगर आपके पास है तो आप कहीं भी आराम और सुकून से चैन की जिंदगी गुजार सकते हैं। क्यों? वह इल्म आपके साथ कभी भी जुदा नहीं हो सकती है और जानने वाला और ना जानने वाला कभी बराबर हो नहीं सकता। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ नबी आप कह दीजिए क्या जानने वाला और ना जानने वाला, एक इल्म रखने वाला और एक जाहिल आदमी बराबर हो सकता है? कतअन नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म वालों का दर्जा बुलंद करता है, चाहे तुम दर्जा दो या ना दो। अल्लाह का फरमान है वल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। वह लोग जिन्होंने ईमान लाया अल्लाह पर, रसूलों पर और जिसको इल्म दिया गया, ऐसे लोगों का दर्जा अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद करता है। अल्लाह के यहाँ उनको मकाम दिया जाता है, इज्जत दिया जाता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इल्म रखने वाले ही अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज्यादा डरने वाला है। जितने ज्यादा उसके पास अल्लाह की मारिफत का इल्म होगा, हुकूकुल्लाह का इल्म होगा, हदीस का इल्म होगा और शरीयत का इल्म होगा, अल्लाह की तौहीद का इल्म होगा, उतना ही ज्यादा वो उसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर होगा। इसलिए मेरे भाइयों, इल्म हासिल करना निहायत ही जरूरी है। और हमारा इस्लाम सिर्फ दीन इस्लाम की तालीम ही हासिल करने पर जोर नहीं देता है, बल्कि हमारा इस्लाम जो है अंग्रेजी तालीम का मुमकिन नहीं, सियासियात और जो है हिसाब और दूसरी रियाजियात की जो है मुमकिन नहीं है, बल्कि मस्जिद नबवी में असहाबे सुफ़ा वो लोग जो बैठा करते थे, सहाबाए किराम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वहां पर दर्श दिया करते थे मस्जिद नबवी में, वहां से एक आलिम ही सिर्फ नहीं निकलते थे, एक मुबल्लिग ही सिर्फ नहीं निकलते थे, बल्कि एक साइंसदान भी निकलते थे, एक जो है डॉक्टर भी, एक इंजीनियर भी, एक मुबल्लिग भी और एक अच्छे दाई भी निकला करते थे। तो मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों को दीनी तालीम से भी रोशनास जहां पर कराते हैं, वहीं पर दुनियावी तालीम से रोशनास कराना अपने बच्चों को निहायत ही जरूरी है। बल्कि
بلکہ آج کے اس دور کا لازمی حصہ بن چکا ہے دنیاوی تعلیم کا دینے کا۔ میرے بھائیوں، آپ اگر میٹرک پاس نہیں ہے تو یہاں کی سرکار یہ جو ہے پاس کیا ہے کہ آپ باہر کام کرنے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، سعودی، دبئی، قطر۔ آپ کا پاسپورٹ تو بن جائے گا، لیکن جب آپ کام کرنے کے لیے جائیں گے اور پاسپورٹ میں اگر میٹرک کا سرٹیفکیٹ نہیں لگائے ہیں تو پھر جو ہے کام کرنے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، اور اگر جا بھی پائیں گے تو اس موقع پر بہت سارے دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس کو جھیلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو تعلیم، دنیاوی تعلیم، جہاں پر دینی تعلیم کی اشد ضرورت ہے وہیں پر دنیاوی تعلیم کی بھی نہایت ہی جو ہے ضروری ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس سلسلے میں ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک انگریزی گرامر جاننے والا بھی ہوتا ہے اور عربی گرامر جاننے والا شخص بھی ہوتا ہے۔ عربی گرامر جاننے والے کو نحوی، یعنی ایک نحوی عالم، نحو صرف جاننے والا، اس کو عربی گرامر یعنی عربی عبارت ہم کیسے پڑھیں گے، زبر زیر کہاں پر دیں گے، یہ تبھی آپ کو معلوم ہوگا جب آپ نحو اور صرف کا علم آپ کے پاس ہے۔ تو ایک نحوی عالم، یہ نحو کا جو ہے عالم تھے، کشتی پر سوار ہوئے۔ جب سوار ہوئے کشتی پر تو ملاح سے کہا کہ ملاح، تمہیں نحو جانتے ہو، تم عربی گرامر تمہیں آتی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تمہاری آدھی زندگی فنا ہو گئی، آدھی زندگی برباد ہو گئی۔ اسی طرح سے کشتی جو ہے چلنے لگی، بیچ سمندر میں جب گئی کشتی تب مشغولے کھانے لگے۔ اب اللہ کو موقع ملا، کہا حضرت نحوی عالم، کیا آپ کو تیرنا بھی آتا ہے؟ یہ دنیاوی فن ہے، تیرنا بھی آتا ہے؟ کہا نہیں۔ تب تو آپ کی پوری زندگی جو ہے برباد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، دینی اور دنیاوی تعلیم، دونوں تعلیم آج کے اس دور میں دینا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور جہاں پر اسلامک جو ہے مزاج بچوں کو بنایا جاتا ہو اور اسلامی تعلیم جہاں پر ایک ہوتا ہے بچوں کا اغوا کرنا، اٹھا کے لے گیا، میں سنے ادھر کہاں سے وراڈی سے اٹھا کے لے گیا، اغوا کر لیا بچوں کو۔ آج کے اس دور میں ہمارے بچوں کا ذہن کا اغوا بس 3-4 منٹ میں ختم ہونے وقت ہو چکا ہے۔ اغوا کیا جا رہا ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، کس حساب سے ہمارے بچے جو ہے ہندو اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچے جا کر کے پڑھتے ہیں تو وہاں پر نہ جانے ان کو وندے ماترم اور جو ہے دوسری چیزیں نمستے وغیرہ کروانا سکھایا جاتا ہے، جو اس کے ذہن میں وہ ساری چیزیں بیٹھ جاتی ہے۔ بچوں کا ذہن کچی کلی کی طرح ہوتی ہے اور جو ہے اس کو آپ ادھر موڑیں گے ادھر موڑتا ہے۔ اب گاؤں کے بچوں کو سدھارنے کے لیے، گاؤں کے بچوں کا مستقبل جو ہے بنانے کے لیے آپ کے یہاں اسلامک ادارہ ہمدرد اسلامک اسکول آپ کے یہاں کھلا ہوا ہے انشاءاللہ۔ اب میں بھی یہیں پر رہ کر کے بچوں کو اپنے علاقے کے اور اپنے گاؤں کے بچوں کے مستقبل کو بنانے کے لیے تیار ہیں، اور ایک عالم کو بھی رکھیں گے، اچھے عالم تک نہیں مل جاتے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ تو جہاں پر آپ کے بچے قرآن کی بھی تعلیم حاصل کریں گے، حدیث بھی ان کو سکھایا جائے گا، اور جو ہے دعائیں بھی سکھائی جائیں گے، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، جنازے میں کیا پڑھا جاتا ہے، یہ سب ساری نماز کیسے، اور جو ہے سب سارے طریقے اسلامی ماحول میں قرآن عربی تعلیم دی جائے گی۔ اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ماہر اور تجربہ کار اور ٹرینڈ ٹیچروں کے ذریعے سے جو ہے حساب، انگلش، یہ سب ساری تعلیم آپ کے یہاں دی جائے گی میرے بھائیوں، جو آج کے اس دور میں ضروری ہے۔ ساؤتھ کے آپ علاقے آپ جائیں گے، آندھرا پردیش، کرناٹک، کیرلا، تمل ناڈو، ہر شہروں میں آپ اس طرح کے اسلامک اسکول پائیں گے، اسلامک ادارہ آپ کو ملے گا جہاں پر دینی اور دنیاوی تعلیم جو ہے ہوتی ہے اور بڑے اچھے انداز میں چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح سے چلانے کی اور اس پچھڑے ہوئے علاقے میں اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ چاہیے، آپ مجھے بچے دیجئے، انشاءاللہ ہم اس کو اسلامی ماحول دیں گے، ان کا مستقبل دیں گے، ان کا فیوچر دیں گے، اسلامی مزاج دیں گے۔ دعائیں، آج جو BA کر لیا ہے، انجینئرنگ کر لیا ہے، ان سے پوچھئے تمہارے باپ مر چکا ہے، جو ہے دعا کیا پڑھو گے ان کی مغفرت کے لیے؟ میرے بھائیوں نہیں بتا سکتے ہیں۔ 20 سال 25 سال کے بہت سارے لڑکے ایسے ہیں نماز کے طریقے نہیں معلوم اور جو سب ساری دعائیں نہیں معلوم۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ نے ایسے تعلیم کا انتظام نہیں کیا ہے جہاں پر بچے آپ کو جائیں اور پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے گاؤں میں ایسے تعلیم کا انتظام ہو چکا ہے جہاں اسلامی ماحول میں جہاں پر دینی تعلیم ہوگی وہیں پر دنیا کی تعلیم، دونوں تعلیم انشاءاللہ ٹھوس تعلیم دی جائے گی۔ مجھے سپورٹ چاہیے، آپ بچے دیجئے اور ہم انشاءاللہ ہم اس کے مستقبل دیں گے، بالکل اسلامی ماحول میں۔
اسلامی مزاج میں جیسے ساؤتھ کے علاقے میں ہوتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کیے تھے؟ بہت سارے اسلامک اسکول وہ کھول کر کے رکھے تھے، بہت زیادہ چنئی میں، ممبئی میں اور جگہ جگہ، اور جو ہے اس طرح کے انگریزی بھی ٹھوس تعلیم اور عربی قرآن دعائیں بھی ٹھوس تعلیم. ہوتا کیا ہے؟ یہ بچہ جب یہاں سے 7واں 8واں کلاس پڑھ کر کے نکلتا ہے تو اس کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ اسلامی مزاج ہوتا ہے. یہ سب ساری دعائیں وہ سیکھ جاتا ہے. اللہ کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. جب وہ آگے جاتا ہے تو ان سارے فرقات سے بچا رہتا ہے، اور جب آپ مر جائیں گے آپ کے حق میں وہ بچہ دعا کر سکے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو علم کے دور سے مالا مال عطا فرما. الہ العالمین ہمارے بچے جو ہے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اللہ ان کو دینی اور دنیاوی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، میرے پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما. اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا کل عطا فرما. اللہ ہم میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین ان کے قبروں کو تو نور سے بھر دے. اللہ ہم سب کو جو تو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر، اور جب خاتمہ فرمانا ایمان پر، توحید پر خاتمہ فرمانا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم.